یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ملک پاکستان میں، انہوں نے لکھی تھی جیل میں بیٹھ کر۔ یہ سن 1954-56 کی بات ہے۔ پہلی بار یہ کتاب شائع ہوئی تھی سن 1956 میں۔ اس کے بعد یہ کتاب نایاب ہو گئی، نہیں ملتی تھی۔ پھر ملتان سے سن 1997 میں چھپی، اس کی فوٹو کاپی کو چھاپا گیا، کہیں سے پرانا نسخہ ملا تو اس کی کاپی کر کے چھاپ دی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ بھی نایاب ہو گئی، وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ کسی کے پاس اگر کہیں پرانا نسخہ پڑا ہوا تو پڑا ہوا۔ حضرت کو فوت ہوئے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے۔ اب وہ خود چلے گئے اور بعد میں میرے اور آپ جیسوں کا دور آیا جو نہ پڑھتے ہیں نہ ان سے پڑھی جاتی ہیں، تو پھر کتابیں کون پڑھے؟ وہ عموماً کتب خانوں کی نظر ہو جاتی ہیں یا کسی کے پاس پڑھی بھی ہوتی ہیں تو وہیں رہ جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا؟ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے الاصحاب فی الکتاب۔ یہ پوری کتاب صحابہ پر ہے اور اس میں حضرت نے سمجھایا ہے کہ صحابہ کیا ہیں۔ بس یہ سوال ہے، صحابہ کیا ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے کوئی تقریباً میرے حال میں 28 سال پہلے مجھے ایک عالم ملے تھے، وہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بات ایک محفل میں کہی، تب مجھے اس کتاب کا علم بھی میں نے نہیں پڑھی تھی، تب یہ نایاب تھی، ملتی نہیں تھی، بہت پرانی بات ہے، 28 سال کم و بیش گزر گئے۔ وہ جب مجھے ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں یہ کتاب پڑھ کر صحابہ کے مقام کو سمجھاؤں کہ صحابہ کیا تھے، لیکن افسوس نہیں ہوتا کہ اتنی قیمتی کتاب اور وہ نایاب رہی۔ آپ تو خیر ان راہوں کے راہی نہیں ہیں، ہم نے تو ایسے ایسوں کو دیکھا ہے جو ان راہوں کے راہی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ جب ان سے ہم نے اس کتاب کا ذکر کیا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک صاحب آئے، ایک دن میں بیٹھا تھا، ابھی یہ کورونا کی وبا نہیں تھی، تو میرے پاس آئے اور مجھے کچھ پیسے دیے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب آپ منظر پر لے کر آؤ یا اس کو تقسیم کروا دو آپ ان پیسوں کے ذریعے، جن پر ان میں عقیدے ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہو وغیرہ، تو ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا۔ ان کی بات سمجھ آئی؟ وہ مجھے پیسے دے کر چلے گئے۔ پیسے دے کر چلے گئے تو میں پہلے تو سوچتا رہا کہ بھئی کون سی کتاب، اسی ادھیڑ بن میں لگ گئے کوئی 2-2.5 سال، اس لیے کہ وہ پیسے اتنے نہیں تھے جس سے پوری ایک کتاب چھپ سکے، لیکن ان سے کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی۔ پھر میں نے ایسا سوچا کہ چلیں یا پھر کسی ادارے کو دے دیے جائیں اور ان سے کہیں بھئی آپ کتاب جب چھپاؤ گے تو یہ رقم اس میں ڈال دینا، لیکن پھر بھی میرا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا کیا کہ اچانک ایک دن اس کتاب کی وہ جو سن 1997 میں کاپی چھپی تھی نا، وہ تھی میرے پاس، وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس پڑھی ہوئی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ کراچی میں اپنے ہیں نا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس کتاب کا وہی پرانے کاپی جو تھی اس کا PDF مجھے واٹس ایپ کیا۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہے، اور میرے پاس وہ کاپی کی صورت میں تو تھی، اگرچہ اس کو پڑھنا آسان کام نہیں تھا چونکہ وہ بہت پرانی کسی زمانے، اور وہ بھی اس پرانے نسخے سے فوٹو کاپی کی گئی تھی۔ اس کو جب میں نے ملا کر دیکھا تو میں نے کہا اگر اس کتاب پر کام کر لیا جائے تو یہ کتاب اگر منظر عام پر آ جائے تو ان کے لیے جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ تو ذخیرہ یا آخرت کے نجات کے لیے انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، وہ جو لکھ کر چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ان کی بھی گویا کہ ایک محنت دوبارہ زندہ ہو کر منظر پر آ جائے گی، لیکن اس پر نئے سرے سے کام کرنا کوئی مذاق بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے کہا چلیں توکل اللہ کریں۔ میں نے کئی جگہوں پر رابطے کیے، لیکن اس کی جو قیمت کا مطالبہ ہو رہا تھا نا وہ ہمارے بس کے باہر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صاحبان کو بھی میں نے بھیجی ان حضرات میں مجھ سے یہ کہا کہ یہ کتاب منظر عام پر لانی
اور وہ بھی پی ڈی ایف سے نکال کر اس کو، میں اصل میں کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ پی ڈی ایف کی کاپی بنا کر اس کو بنایا جائے، میں چاہتا تھا کہ اس کو پھر سے کمپیوٹرائز کیا جائے اس کتاب کو۔ اب وہ ایک نئی محنت تھی کہ مستقل آپ، اچھا یہ کتاب بھی چھوٹی، وہ 500 صفحے کی کتاب ہے، اور جو پرانا ایڈیشن ہے اس کا وہ 640 صفحات کا ہے۔ اب اس کے حاشیوں کو بھی ملانا، میں نے کہا چلیں حاشیے تو جیسے لکھے ہیں لکھے رہیں، لیکن کم از کم اس کو نیا تو کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہو جائے گا، لیکن وہ جو قیمت ہمیں ملتی تھی وہ ہمارے بس سے باہر ہوتی تھی، اور میرے سامنے کئی چیزیں ہوتی تھیں، بھئی اب میں آپ سب سے اگر اپیل کروں تو میں کرائے کے لیے اپیل کروں یا ان کتابوں کے لیے اپیل کروں گا؟ میں نے کہا وہ یہ ویسے ہی کہیں گے جی ادھر کرایہ مانگنے نے ادھر کتابیں مانگنے نے، کہ دے وہیں۔ پھر میں نے اس کا پھر ایک اور حل کیا، اس پی ڈی ایف کو ملتان بھیجا، وہاں ہمارے مفتی امداد اللہ انور صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا حضرت مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ملتان کے تھے، وہ آج بھی ملتان میں ہی سو رہے ہیں۔ میں نے مفتی امداد اللہ انور صاحب سے فرمایا، میں نے کہا عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ کا تو یہ ذوق ہے، اگر آپ اس کتاب کو منظر عام پر لے آئیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا بھیج دو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ان کو جب میں نے بھیجی تو انہوں نے دیکھی، تو پھر مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے، آپ یقین کریں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کو کیا منظور تھا، مجھے نہیں پتا، انہوں نے اتنے ہی پیسے مانگے اس کتاب کی چھپائی کے نئے اپڈیٹ کے ساتھ جتنی وہ دوست دے گئے تھے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کام بن گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب توکل اللہ کریں۔ اب وہ جب کام ہونے لگا تو ظاہر ہے جب کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، 1 سال کے بعد یہ کتاب نئے وجود کے ساتھ آئی۔ پھر میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی امداد اللہ انور صاحب اگر اس کے اوپر حاشیہ چڑھا دیں اپنا تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، چونکہ 70 سال گزر گئے ہیں، تو انہوں نے 100 صفحے تک تو حاشیہ خود چڑھایا، باقی جو 400 صفحے ہیں، قریب 400 صفحے پھر وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، انہوں نے پھر باقی کام کیا۔ اس کے بعد اس کتاب کے اس کاپی کو پھر میں نے دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کیوں بھیجا؟ آپ کے اس میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے خط ہیں، تقریضات ہیں، پیش لفظ اس میں شامل ہے، لیکن وہ پاکستان کے تھے سر آنکھوں پر، اس لیے کہ مولانا پاکستان کے تھے۔ لیکن میری ایک تمنا تھی، وہ یہ تھی کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھے دارالعلوم دیوبند میں تھے، میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر دیوبند کی تصدیق آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ یہ انہوں نے دورہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند میں سن 1934 یا سن 1935 میں، اس وقت یہ پاکستان بھی نہیں بنا تھا، یہ تب کی باتیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں نے بھیجا، وہاں ہمارے استاد، اور آپ کو یاد ہوں گے ہماری کانفرنسوں کی رونق، سفیر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ نام دیکھا تو میں جو الفاظ انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجے یا مجھ سے کہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہو گے اپنے منہ سے میاں مٹھو ہیں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ الفاظ اللہ قبول فرما لیں۔ انہوں نے مولانا کا وہ جو آج سے سمجھیں آپ کے 90 سال پرانا دارالعلوم دیوبند میں ریکارڈ تھا دور طالب علمی کا، وہ سارا نکال کر اس میں شامل کیا ہے، اس کی شروع میں ہے۔ یہ کتاب پہلے تو صفحہ شروع ہو جاتی تھی نا، اب یہ کتاب جا کر قریب 80 صفحے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کو نئے ڈیزائن سے کیا گیا ہے، اندر اس کے سب اب نئی اپڈیٹ ہے۔ نئی اپڈیٹ سے مراد یہ نہیں کہ حضرت کے الفاظ کو بدلا، نہیں، الفاظ سب وہی ہیں، معنی یہ کہ وہ جو پرانی تحریر تھی نا، جو اس کی فوٹو کا وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، اس زمانے میں کمپیوٹروں کا تو رواج تھا نہیں، وہ تو ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن پوری عبارت کو پھر اس کے بعد میں نے جب یہ بن گئی انہوں نے مجھے بھیجی، تو بھیجنے کے بعد پھر وہ جو میرے پاس تھی جو فوٹو کاپی لی گئی تھی، پھر میں نے وہ حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، پھر میں نے از سر نو اس کو پڑھا، اس لیے کہ پھر مجھے اس کے ساتھ ملانا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کی، جملوں کی غلطیاں، حرفی غلطیاں آ گئی ہیں، وہ تو انسان ہے نا، آ جاتی ہیں، وہ چلیں میں نے اس پر نشان لگا دیے ہیں، وہ ایڈیشن میں، وہ جو ایڈیشن ہے وہ گھر پہ ہے، میں نے رکھا ہوا ہے،
اس پر میں نے نشان لگا دیے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کتاب پر پھر سے کام کرے تو صرف وہ کتاب مجھ سے لے لے، اور وہ سارے نشانات لگے ہوئے ہیں، وہ آپ بہت آسانی سے اس کی کریکشن کر سکتا ہے، دوبارہ نکل جائے گا اگر کوئی حرفی لفظی جو غلطیاں اس میں رہ گئی ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کی عنایت سے، اللہ کے فضل سے کتاب تو سامنے آ گئی، اور 70 سال کے بعد آئی ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس پر لکھا، اور میرے لیے سب سے بڑے خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا، مولانا اللہ وسایا صاحب، انہوں نے لکھا حضرت کی زندگی پر کہ حضرت فرماتے تھے، جب زندگی کے آخری دن رہ گئے تھے، حضرت فرماتے تھے میری صرف 2 تمنائیں رہ گئی تھیں۔ ایک تمنا یہ تھی کہ مجھے حرم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حرمین کی حاضری بخش دی۔ ایک دوسری فرمایا ایک کتاب میں صحابہ پر وہ یہ نہیں ہے، وہ ایک اور ہے، وہ بھی اب نہیں ملتی، لیکن میرے پاس ہے، وہ مجھے قاری عبداللہ عابد صاحب نے دی تھی، وہ بھی پرانے زمانے کا، بالکل وہ ایسے آپ ہاتھ لگے تو ڈر لگتا ہے کہ صفحہ پگھل جائے گا، لیکن وہ رکھی ہوئی ہے وہ میرے پاس۔ وہ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ اللہ مجھے زندگی کے اتنے لمحات دیں کہ وہ کتاب میں مکمل کر لوں۔ آپ یقین فرمائیں، مولانا اللہ وسایا صاحب نے لکھا ہے وہ کتاب مکمل ہوئی، گود میں پڑی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر آئے بیٹھے اور اس پر نظر ثانی کی، نظر ثانی مکمل ہوئی، آنکھ بند ہوئی اور روح گئی۔